الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب صدق الله مولانا العظيم۔ ہر مسلمان کا اس بات پر یقین ہے کہ اسلام از دا نیچر، اسلام ایک فطرت ہے، اسلام انسان کی مکمل زندگی کے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے، اسلام صرف روزہ رکھ کر تسبیحات کرنے کا نام ہے، بلکہ ہر زمانے میں ہر موقع پر امت کے سامنے یہی بتایا گیا، اسلام کو سمجھو اور پکے سچے مسلمان بنو۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مسلمانوں کو نماز کا طریقہ اپنا طریقہ کر کے دکھایا، حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے وہ نماز پڑھی جس طرح میں نے اپنے آقا کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو دو دور ہیں، مکی دور اور مدنی دور، دونوں دور کے اندر اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، عبادات کا بھی حکم دیا، تجارت، خرید و فروخت اور معاملات کی بھی ترغیب دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے بزنس کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے امت کو، صحابہ کو سیاست بھی سکھایا ہے۔ آج کے زمانے کے الفاظ کے اعتبار سے پالیٹکس جس کو کہتے ہیں، جھوٹے، دغاباز اور لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے ظلم نے اس لفظ کو اتنا بدنام کر دیا کہ جب بھی ہم سیاست اور پالیٹکس کہتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، پالیٹکس کا مطلب دھوکہ دینا،
دھوکہ دے کر، پیسہ دے کر، رشوت دے کر، لالچ دے کر حکومت کرنا اور دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنا اور اپنے پیسے کی اور اپنے مال کے طاقت کے بلبوتے پر گاؤں چلانا، محلہ چلانا، صوبہ اور ملک چلانا، یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر پالیٹکس اور سیاست کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اسلام انسان کی زندگی کے طریقے کا نام ہے، کوئی کہنے والا اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کیا اسلام کے اندر پالیٹکس نہیں سکھایا گیا؟ اور ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کیا اسلام کے اندر گاؤں اور ملک چلانے کے قوانین اور رولز نہیں بتائے گئے؟ کوئی اور ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو کے پوچھتا ہے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اور مدینے میں صرف مسجد میں بیٹھ کر عبادت ہی کرتے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اسلام نے ہمیں ہر چیز سکھایا ہے اور ہر چیز دین ہے، ہر چیز دین ہے۔ آج ہم نے دین کو ایک کیٹیگری کے اندر ڈال دیا، 2-3-4 کام کر لیتے ہیں، اسی پر جمے رہتے ہیں اور اسی کو ہی دین سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی عبادت کرنے والا بہت زیادہ، وہ کہتا کہ بھائی عبادت بہت ضروری ہے۔ کس نے نہیں کہا ضروری ہے؟ اور ایک آدمی وہ ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ نے اس کے اندر افادت عامہ، خدمت خلق کا جذبہ، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ اللہ نے بہت زیادہ رکھا، غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، بہت بڑا کام ہے۔ اس نے نہیں کہا بڑا کام ہے۔ کوئی آدمی ہے لوگوں کو دین سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے اور سورتیں سکھاتا ہے، نماز سکھاتا ہے اور دیگر دین کے جو موٹے موٹے باتیں ہیں وہ لوگوں کو سکھاتا اور کہتا کہ بہت ضروری ہے۔ کس نے نہیں کہا کہ ضروری ہے؟ سب ضروری ہے۔ اب اگر یہ سارے کے سارے لوگ یہ کہنے لگ جائیں، غریبوں کی مدد کرنے والا یہ کہے کہ اسلام آیا ہے صرف غریبوں کی مدد کے لیے، نماز کا کوئی اس سے تعلق نہیں، غلط ہے۔ کوئی آدمی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو موٹی موٹی دین کی باتیں سکھاتا ہے، وہ یہ کہنے لگ جائے کہ یہی صرف دین ہے، غریبوں کی مدد کرنا اور دیگر کام کرنا یہ سب انسانوں کے ضرورت کے کام ہیں، انسانوں کے لیے جینے کے کام ہیں، دین کا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، غلط ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، اللہ کے نبی نے مکے کے زمانے میں کیسے زندگی گزاری، اللہ کے نبی نے کس طریقے سے حکومت کی، مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے مدینے کو آنے کے بعد کتنی لڑائیاں اللہ کے نبی خود تشریف لے جا کر لڑائی کی ہے، ہاتھ کے ذریعے، تلواروں کے ذریعے، تیر کے ذریعے، کمان کے ذریعے، زرہوں کو پہن کر اللہ کے نبی نے باقاعدہ لڑائی کی، مقابلہ کیا، جبکہ نبی کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جتنا وقت قیمتی ہے، ٹائم، نبی کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ کوئی بھی سٹیپ اٹھانا ہے تو وہی اٹھانا ہوگا جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، بیکار کام نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی، انبیاء علیہ السلام کا وقت بہت قیمتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو کام کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں اور امت کو سکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیے، مدینے کو آنے کے بعد اللہ کے نبی نے 82-80 پر 2 جنگیں اللہ کے نبی نے کی ہیں،
کس لیے کی ہیں؟ اللہ کے نبی خط لکھتے ہیں بنی رفاعہ کو، لکھ کر کہتے ہیں ہم نے آپ کو سمجھایا بتایا اور آپ ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آتے، بات مان لیتے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن آپ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، صرف 2 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا، اس کے بعد آپ پر حملہ کریں۔ کیا کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ بھائی جا کر اللہ کے نبی نماز پڑھ کر لوگوں کو نمازی بنانے کی دعوت دیتے تو بات ٹھیک تھی، یہاں پر اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک طریقے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کے بارے میں، پوری دنیا نہیں تو کم از کم ہمارا ملک چند ممالک کے اندر دین کو اور اسلام کو ایک ایسے طریقے سے پیش کیا گیا کہ صرف چند کام کرو یہی دینداری ہے، اس کے علاوہ اور کام میں لگ جاؤ گے تو یہ بے دینی ہے۔ تو پھر آپ آئندہ سے یہ کہنا بند کرو کہ اسلام پوری زندگی کا نام ہے، آئندہ سے یہ کہنا بند کر دو کہ اسلام پوری دنیا کے لیے آیا۔ بد بولو آپ یہ ساری بات، آپ دنیا کے سامنے یہ کہتے ہو کہ اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے، آپ پورے لوگوں سے یہ کہتے ہو اسلام انسانوں کی مدد کے لیے آیا ہے، آپ لوگوں سے یہ کہتے ہو کہ اسلام از دا نیچر، اسلام فطرت کی آواز ہے، اسلام نیچر کا نام ہے، بہت ساری باتیں۔ تو نیچر میں انسان بھی تو جیتا ہے، دنیا کا نیچر کیا؟ دنیا کا نیچر یہ ہے انسان یہاں پر پیدا ہوتا ہے، دنیا کا نیچر یہ ہے کہ اس کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، قبیلے بنتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، حکومت کرنی پڑتی ہے، ہر کام کو طریقے سے چلانا پڑتا ہے، محلے کو، گاؤں کو، علاقے کو، صوبے کو، اور چوروں سے، ڈکیتیوں سے، دھوکہ دینے والوں سے اور ظلم کرنے والوں سے محلے کو، گاؤں کو، صوبے کو پاک کرنا اور بچانا پڑتا ہے۔ یہ پورا کا پورا دنیا کے نیچر میں ہے نہیں ہے؟ اور آپ نے کہہ دیا اسلام از دا نیچر، اور آپ بول رہے ہیں کہ صرف یہ کام کرو تو دین ہے، اسلام ہے، اور بقیہ یہ سب کام کرنا اسلام اور دین ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ تو میرے عزیزو بھائیو، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت مولانا طارق جلیل صاحب دامت برکاتہ بڑے عالم ہیں، حضرت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دنیا اور دین ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ انسان جیسے زندگی گزارتا ہے نا ویسے ہی زندگی گزارنا ہے۔ انسان کھاتا ہے، اسلام کیا کہہ رہا؟ کھاؤ۔ انسان سوتا ہے، اسلام کہہ رہا سو۔ انسان کماتا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کماؤ۔ انسان کہتا ہے، دنیا کہتی ہے غریبوں کی مدد کرو، اسلام بھی یہی کہتا ہے غریبوں کی مدد کرو۔ کوئی فرق نہیں ہے دنیا اور دین کے اندر، کوئی فرق نہیں ہے۔ چند مسائل ہیں، چند مسائل، سود سے بچو، شراب سے بچو، جھوٹ سے بچو، امانت میں خیانت سے بچو، غریبوں پر اور کمزور لوگوں پر ظلم کرنے سے بچو۔ موٹی موٹی چند باتیں ہیں جو دنیا میں چلنے والے کاموں میں اور اسلام کے درمیان فرق ہے، بقیہ کوئی فرق نہیں ہے دین اور دنیا کے اندر۔ اور مولانا طارق جلیل صاحب دامت برکاتہ تو یہاں تک کہتے میں اس کو کہتا ہی نہیں ہوں کہ بھئی یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، سب کچھ دین ہے، سب دین ہے۔ تبھی تو اسلام آیا ہے لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ جینے کا طریقہ اسلام سکھائے گا تو بتاؤ کیسے جینا ہے۔ آپ نے تو کہہ دیا اسلام جینے کا طریقہ بتاتا ہے، لیکن جینے کا طریقہ بتاتا ہے تو بولتے کیسے جینے کا طریقہ بتاتا ہے؟ جینے کا، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ اسلام نے ہمیں دیا وہ نہیں بتا رہے۔ تو اس لیے آپ اس خیال کو اپنے ذہنوں سے نکالو کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ کوئی دین کوئی دنیا نہیں، دل کے اندر اللہ پر یقین ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے سب بتائے اللہ کے نبی، ہر چیز بتائی اللہ کے نبی۔ بڑی بڑی لائبریریاں کھڑی کر دی گئی اللہ کے نبی کے حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے، لکھ کے
کمپیوٹروں کے اندر اس کو ٹائپ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا بتایا، کیا کیا بتایا۔ تو دین اور اسلام کا پالیٹکس سے تعلق ہے، بولنا بھی ہمیں شرم آتی۔ اسلام از دا پالیٹکس، پالیٹکس کا وہ نہیں جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، اسلامی سیاست۔ پالیٹکس کہتے ہیں اچھا کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ظالموں کو ختم کرنا اور ہونے والے نقصانات کو دور کرنا، معاشرے کو، سوسائٹی کو، گاؤں والوں کو اور اپنے مذہب کے اور تمام لوگوں کو اچھی زندگی دینے کا نام پالیٹکس ہے، اور یہ اسلام ہے۔ اسلام نے اسلام کے اندر یہ سارے طریقے اللہ کے نبی نے بتائے۔ فوج کے مسائل، جنگوں کے مسائل۔ آپ ایک مرتبہ ایک بڑے مدرسے کو چلے جائیے اور وہاں پر بچوں کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، حدیث کی کتابیں، مسائل کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اس کتابوں کو اٹھا کر آپ دیکھیے، تب پتہ چلے گا۔ تو میرے عزیزوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسلام کے اندر سیاست اور پالیٹکس ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں، مدینے میں جس طریقے سے دعوت کا کام کیا، غریبوں کی مدد کا کام کیا، تجارت اور بزنسیں اور بازاریں قائم فرمائیں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیٹکس بھی کی ہے، سچائی کے لیے، حق بات کے لیے، اور ظلم جس پر کیا جا رہا ہے، مظلومین کی مدد کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بتاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنایا، فرعون کی طرف بھیجا، جاؤ موسیٰ، جا کر ان کو دعوت و ایمان کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو چیزوں کی دعوت دی۔ ایک تو دعوت دی ایمان لے کر آؤ اس رب پر، اس خدا پر جس نے تمہیں اور مجھے اور پوری دنیا کو پیدا کیا۔ ایک کام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کی دعوت کا کام کیا، اور دوسرا کام اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دوسرا کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر دو قسم کے قوم رہتے تھے۔ ایک تو تھا قبطی، جو ایجپٹ کا رہنے والا ہے ان کی نظر میں، اور ایک دوسری قوم تھی بنی اسرائیل قوم، اور فرعون کی قوم کو قبطی کہا جاتا تھا اور دوسری قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، جو تمام نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کی صاف آیت ہے فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سورۃ الاعراف کے اندر حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اور دوسری دعوت یہ دی کہ تم جس طریقے سے اپنے قوم کے ساتھ مل کر دوسری قوم پر جو ظلم کر رہے ہو، یہ ظلم بہت بڑا گناہ ہے، اس قبیلے کو اور اس قوم کو میرے ساتھ بھیج دو اور اس کو چھوڑ دو۔ کون سی آواز لگائی؟ مظلوم، ظلم کیا جا رہا تھا بنی اسرائیلیوں پر خطرناک طریقے سے، بچوں کو قتل کر دیا جا رہا تھا۔ فرعون نے آرڈر لگا دیا، کہنے والوں نے کہا فرعون کے کانوں میں آ کر، بادشاہ جہاں پناہ، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ ایک نوجوان بچہ تمہاری حکومت کو چھین لے گا۔ جب سے یہ آواز فرعون کے کان میں پڑی، اسی وقت سے اس نے آواز لگا دی کہ بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ کتنا خطرناک ظلم! قرآن نے کہا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرعون کا ظلم، فرعون کی مصیبت، فرعون کا بلا بڑا خطرناک اور سخت تھا، بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 کام کیے ہیں. ایک کام فرعون کو ایمان کی دعوت کا اور دوسرا کام بنی اسرائیلیوں کو بچانے کا. نبی کیا کر رہے ہیں؟ صرف ایمان کی دعوت نہیں دی، اس کے ساتھ ساتھ مظلوموں کو بچایا، ظلم سے رہا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں تو کہوں گا ہر عام آدمی کو تیلگو کی زبان میں ہو یا انگلش کی زبان میں ہو، یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ پڑھ لو اور آپ بتاؤ یوسف علیہ السلام بھی ایک اللہ کے نبی تھے کہ نہیں تھے؟ ہیں نبی. یوسف علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کیا کیا؟ ان کی زندگی کا اکثر حصہ حکومت میں گزرا ہے. مصر کی حکومت، عزیز مصر نے ان کو خریدا اور بادشاہ کی بیوی نے ان کو محبت کے جال میں پھنسا کر غلط کام کروانے کی کوشش کی. لیکن حضرت یوسف اللہ سے ڈرنے والے تھے، وقت کے نبی تھے. جیل میں ڈال دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، خواب کی تعبیر بتانے لگے. بادشاہ کو پسند آئے، بادشاہ نے ان کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ اور کیا کیا آنے والے مصیبتیں ہیں، بتاؤ مجھے حکومت کیسی کرنی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ جہاں پناہ، آنے والے سالوں میں قحط آنے والا ہے، کرو کا ٹکالو، قحط آنے والا ہے اور جنگلات سے، زمینوں سے، کھیتیوں سے سبزیاں نہیں اگیں گی. آپ کی حکومت اور آپ کے بادشاہت میں جینے والی قوم بھوک سے، پیاس سے مر جائے گی. تو بادشاہ نے کہا کیا کرنا بتاؤ یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا سسٹم قائم کیا اور کہا کہ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تب جا کر آپ کی حکومت باقی رہ سکتی ہے، تب جا کر آپ کے حکومت میں جینے والے انسان بھوکے نہیں مریں گے، پیاسے نہیں مریں گے. اور یہ پورے سسٹم کو اللہ نے قرآن کے اندر آیتوں کی شکل میں بیان کیا. سورہ یوسف پڑھ دو آپ، ایک مرتبہ سورہ یوسف کو پڑھو. تو میرے عزیزو بھائیو، بات یہی ہے کہ دین کون سا ہے، دنیا کون سا ہے؟ کوئی دین کوئی دنیا نہیں. اللہ پر ایمان، نبی پر یقین، سنت رسول پر چلو، سیرت کو صحیح سے پڑھو، نبیوں کی تاریخ کو پڑھو، نبیوں کی زندگی کو دیکھو. اس کے بعد دیکھو آپ یہ کہنے لگ جاؤ گے کہ بھئی اسلام میں دنیا میں کیا فرق رہا. یہی تو اسلام کی خوبی ہے، دنیا بھی دیتا ہے، دین بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اعمال بھی دیتا ہے، ایمان بھی دیتا ہے، سامان بھی دیتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے سیاست کا اسلام سے خاص تعلق ہے، پالیٹکس کا اسلام کے ساتھ خاص تعلق ہے. اور حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس ملک کے پالیٹکس کو سمجھے، اس ملک کی سیاست کو سمجھے. اگر مسلمانوں میں پالیٹکس کے سمجھنے کا جذبہ، سیاست کو سمجھنے کا ارادہ اور کوئی ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا، چلانے والا کون ہے، کیسے چلا رہا ہے، قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، غریبوں کا مال اور خون کیسے چوسا جا رہا ہے، پالیٹکس کو اگر مسلمان نہیں سمجھ رہا تو حضرت فرماتے تھے تہجد تو دور کی بات ہے، 5 وقت کی نمازیں بھی مسلمان اس ملک کے اندر نہیں پڑھ سکتا. ارے نماز اس وقت پڑھیں گے جب مسجد ہوگی، اور مسجد اس وقت قائم ہوگی جب ملک ہوگا. اگر آپ کے پاس نہ نیشنلٹی ہے، نہ سٹیزن شپ ہے، نہ آپ کے پاس کوئی قانونی طور پر کوئی مضبوط آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں، اور آپ نے حکومت کو یہ تک نہیں بتایا کہ میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، میں اس ملک کا ریسیڈنٹ ہوں، کچھ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ مسلمان کب بنیں گے؟ آپ مسجدیں کب بنائیں گے؟ آپ مسجدوں میں عبادتیں کب کریں گے؟ ہر انسان کے لیے ملک چاہیے، ہر انسان اور مسلمان کے لیے گاؤں چاہیے، ہر مسلمان کے لیے محلہ چاہیے، اور اس محلے کے اندر مسجد چاہیے. تو کیا کرنا؟
تو اس کے لیے کرنے کے بہت سارے کام، اس کے لیے کرنے کے بہت سارے کام ہیں، لیکن اس وقت کا جو سب سے بڑا تقاضا وہ ہے الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنا، ووٹ کی فکر، ووٹ ڈالنے کی کوشش اور ووٹ ڈال کر اپنی حکومت قائم کرنا۔ مسلمان کتنے بھولے بھالے ہیں، کہنے والا کہتا ہے کہ مجھے مسلمانوں کے ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے مذہب کے لوگوں کو رکھ کر ہی ووٹ جیتوں گا اور پورے ملک کو چلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، یہ ملک سب کا ہے۔ مسلمان اس ملک کے اندر 1100 سال 1200 سال مسلمانوں کی حکومت ہے۔ 1200 سال مسلمان حکومت کرنے کے باوجود شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسلمان 1200 سال اس ملک کے اندر حکومت کرنے کے باوجود آج ایسے بازو میں کھڑ گیا ہے، کچھ کر ہی نہیں پا رہا۔ سامنے اس کے بیوی کو مارا جا رہا ہے، کچھ بھی کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں۔ اس کے سامنے مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے سامنے غریبوں کے گھروں کو بلڈوزروں کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے، جبکہ اس نے 1200 سال یہاں پر حکومت کی، اور آج مسلمان کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو گرایا جا رہا، بولنے والا تک نہیں ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ملک کی سیاست کو نہیں سمجھا۔ ہر زمانے میں حالات آتے رہے، NRC کا زمانہ آیا اور نوجوانوں نے شاہین باغ قائم کیے، اور تقریباً بہت سارے نوجوانوں نے اور عورتوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا۔ بند تو ہوا، رک تو گیا، اور کرونا کی وجہ سے سارے مسائل ٹھپ پڑ گئے اور سب خاموش ہو گئے، لیکن NRC ختم نہیں ہوا ہے۔ آنے والے الیکشنوں کے اندر جب ایک خاص قسم کے لوگ جب جیت جائیں گے تو سب سے پہلا کام یہی کریں گے کہ وہ یہاں پر NRC لاگو کریں گے اور مسلمانوں کے ووٹ کے حق کو ختم کر دیں گے۔ ابھی حق باقی ہے مسلمانوں کا ووٹ، آپ کا ووٹ ہی چھین لیا گیا، اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے رہنا ہے تو ہمارے غلام بن کر رہو، ورنہ یہاں سے نکلو، آپ کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ اب ہم اسی میں لڑتے رہے ہیں کہ بھئی دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اسلام کو ہم نے نہیں سمجھا، نبی کی تاریخ کو ہم نے نہیں پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو ہم نے نہیں پڑھا، یوسف علیہ السلام کی تاریخ کو ہم نے نہیں پڑھا، اس لیے ہم الجھ گئے۔ تو اگر مسلمانوں کے ووٹ کو چھین لیا گیا، مسلمان کے پاس اس وقت کیا ہے بتاؤ؟ حکومت آتی ہے، ظلم کرتی ہے۔ ابھی میوات کے علاقے کے اندر، نوح کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کے گھروں کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، اور پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ گجرات کے اندر، نوح کے اندر، منی پور کے اندر، ادھر ادھر صرف نیوز پڑھنا ہے یا کچھ کرنا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان اب تک ملک کی سیاست کو نہیں سمجھا، اس کو تو اپنی دکان اور اپنے مکان کی پڑی۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایک وقت وہ بھی آئے گا اگر ہم نے ملک کے مسائل کو نہیں جانا تو آپ کے گھر اور آپ کی دکان کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، اور وہی کہا جائے گا جو ایک زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، آپ اللہ کے دین کی، ایمان کی دعوت دینا چھوڑ دو، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، دو کام کریں گے، یا تو آپ ہمارے ملک سے، ہمارے گاؤں سے نکل جاؤ، یا نہیں تو تم بھی عیسائی یا یہودی بن کر رہو۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ اس ملک کے لوگ، ایک خاص قسم کے لوگ مسلمانوں سے یہی کہہ رہے ہیں، یا تو یہاں سے نکلو، گھر واپسی۔ گھر واپسی بہت مشہور ہے، ہم لوگوں کو شاید معلوم ہے، آپ لوگوں کو شاید معلوم ہے۔ گھر واپسی کا لفظ بہت مشہور ہے پورے ملک کے اندر۔ گھر واپسی کا مطلب کیا ہے؟ سب مسلمان یہاں سے نکلنا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا بولے قوم؟
آپ کو ہم یہاں سے نکال دیں گے، یا تو ایک آپشن جو آج یہاں کہہ رہے ہیں۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ اگر آپ کو یہاں پر رہنا ہے تو ہمارے بن کے رہو، اپنا دین، اپنا طریقہ، اپنا مذہب سب بازو میں رکھو۔ یہ ہے اس ملک کی صورتحال۔ اور بتانے والوں نے، بڑے بڑے عقل مندوں نے بتایا کہ ان طاقتوں کا اور ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ تو بتانے والوں نے بتایا 6 طریقوں کے ذریعے سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ مذہب، عزت، شہرت، پیسہ، خوبصورتی، ذہانت اور اقتدار، حکومت۔ آج مسلمانوں کے پاس ذہانت ہے کیا؟ ذہین، ہوشیار بچے، ہوشیار مسلمان۔ اگر مسلمانوں میں کوئی بچہ ہوشیار ہوتا ہے، اچھا سمجھدار ہوتا ہے، اٹھا کے بھیجتے کینیڈا، امریکہ، گلف کنٹریز، پتہ نہیں کہاں کدھر کدھر بھیج دیتے۔ اب ہمارے سارے کے سارے ذہین اور سمجھدار بچے کہاں جا رہے ہیں؟ گلف کنٹریز جا رہے ہیں۔ اچھا چلیے، جو ذہین والے مسلمان ہیں وہ تو یہاں سے نکل گئے۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے پاس بہت تھوڑا پیسہ ہے، زیادہ نہیں۔ مسلمانوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس بلڈنگیں نہیں ہیں، مسلمانوں کے پاس ہاسپٹلس نہیں ہیں، مسلمانوں کے کوئی سکولز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی اکا دکا کوئی بزنس کرنے والے مسلمان ہوں گے تو شاید ان کے پاس پیسہ ہوگا تھوڑا بہت۔ اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ اپنے پیسے کو مسلمان کمیونٹی پر خرچ کر کے مسلمانوں کو آگے بڑھا کر تعلیم میں، ایجوکیشن میں، پالیٹکس میں، سیاست میں، اور جس کے ذریعے مسلمان بچے گی، جیے گی، ایسے کاموں پہ مسلمان آدمی اپنا پیسہ نہیں خرچ کر رہا، وہ بھی ختم۔ اب اور آتے ہیں عزت، شہرت، جس کو ہم آج کے زمانے کے اعتبار سے جو اچھے لوگوں کے درمیان مشہور لوگ رہتے ہیں، ہیرو وغیرہ، تو اپنی عزت اور شہرت کا نام لے کر وہ لوگ بھی جی لیتے ہیں، لیکن مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور مذہب کا بات لے لیجئے، بھائی نماز پڑھو، اللہ کے دین پر چلو، روزہ رکھو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو، جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے بہت تھوڑے لوگ دین پر چلتے ہیں۔ آخر میں بات آتی ہے حکومت کی، اور حکومت بھی اگر بچی ہے تو صرف ووٹ کی بنیاد پر بچی ہے مسلمانوں کے پاس۔ کھلے طور پر صاف بات ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ذہانت ہے، نہ مال ہے، نہ عزت ہے، نہ حکومت ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی مذہبی جذبہ ہے۔ اگر صرف اور صرف ایک طاقت اگر اب باقی ہے مسلمانوں کے پاس تو صرف ووٹ کی طاقت ہے، ووٹ کی طاقت۔ اور آج تک اس ملک کے اندر جتنے الیکشنز چلے ہیں، ان تمام الیکشنزوں کے اندر جتنا ووٹ کو اہمیت دیا گیا، ایک آدمی ایک ووٹ کی وجہ سے ہارتا ہے اور ایک آدمی اپوزیشن والا اسی ایک ووٹ کی وجہ سے جیتا ہے۔ راجستھان کا ایک بڑا آدمی تھا، حکومت اور پالیٹکس کے اندر کھڑا، اور ایک ووٹ کی وجہ سے ہارا، ایک ووٹ کی وجہ سے، اور بہت پریشان ہو کر گھر کو آیا اور آ کر کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ دیکھو سب نے الحمدللہ اچھا ووٹ دیا، لیکن ایک ووٹ کی وجہ سے میں ہارا ہوں، اس کی وجہ سے، ایک ووٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، بیگم صاحبہ آپ نے ووٹ ڈالا؟ تو وہ کہتی مجھے یاد نہیں تھا۔ ایم ایل اے اور حکومت کا آدمی ایک ووٹ کی وجہ سے ہار رہا ہے، اور وہ ایک ووٹ کون نے ڈالی ہے؟ اس کی بیوی۔ ایک آدمی سے کیا ہوگا، 2 آدمی سے کیا ہوگا؟ غلط بات ہے۔ آپ اگر اس ملک کا ڈاٹا اور ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ایسے ایسے گاؤں جہاں پر 17 ووٹ کی وجہ سے ایک آدمی نے جیت لیا، 20 ووٹ کی وجہ سے ایک آدمی نے جیت لیا، فلاں اتنے ووٹ کی وجہ سے ایک آدمی نے جیت لیا، اور ایک آدمی وہ ہے کہ مسلمانوں کی اس ملک کے اندر تعداد تقریباً 25 کروڑ کی ہے، لیکن آج مسلمان ووٹ کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو بہرحال میرے عزیزوں بھائیوں، باتیں بہت ہیں، وقت ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے اپنا ووٹر آئی ڈی بناؤ، ووٹ قائم کرو، اور ووٹر آئی ڈی بنا کر آنے والے الیکشنوں کے اندر اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے ایک پر ووٹ ڈالنے کی کوشش کرو۔
ایک تو تقریباً 5-6-7 کروڑ مسلمان ووٹر آئی ڈی میں نہیں ہیں، اور جو ووٹ ڈالنے والے مسلمان ہیں وہ بھی ایسا ڈالتے کہ میں میرے سالے کو ڈالتوں، اور دوسرا آدمی بولتا میرے دادا ووٹ اس کے اندر پالیٹکس کے اندر آئے میں ان کو ووٹ ڈالتوں۔ تو جو بچے کچھ مسلمان ووٹ ڈالتے ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، کیا جیت پائیں گے؟ دوسروں کو کیا ظلم کرنے والوں کو ختم کر کے اس ملک کے اندر امن و امان کیسے لائیں گے؟ 2 کام کرنے ہیں، ایک کام ووٹر آئی ڈی بنا کر ووٹ ڈالنا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ادھر ادھر بیکار کے لوگوں پر اپنا ووٹ ڈالنے کے بجائے اپنے گاؤں کے ذمہ داروں سے، لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر کے ایک اچھے آدمی کو، کوئی اچھا نہیں لیکن کسی کو تو چننا پڑے گا، کسی کو تو منتخب کرنا پڑے گا، تو کسی ایک کو اچھے آدمی کو منتخب کر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ووٹ کی فکر نہیں کریں گے میرے بھائیوں، اگر ووٹ بھی ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا، آپ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کر کہتے میں ووٹ ڈالنا چاہتا، وہ کہتا آپ کا تو نام کب کا نکال دیے، مسلمان ہے ہی نہیں ووٹ کے اندر، آپ کو دیں گے فلاں علاقے کے اندر جگہ، گھر وغیرہ بنا کے دے دیں گے، وہیں پر پڑے رہو، نہ آپ زمین مول سکتے ہیں، نہ آپ گھر بنا سکتے ہیں، نہ آپ تجارت کر سکتے ہیں، نہ آپ اسکول قائم کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی اور پڑھائی کر کے گورنمنٹ جابز حاصل کر سکتے ہیں، نہ آپ کو ریزرویشن دی جائے گی، کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ آپ کا تو ووٹ بھی چھین لیا گیا، لہذا ایک مکان بنا کے دے رہے، اسی کے اندر جیتے رہو۔ کیا راضی ہیں آپ؟ اس لیے میرے عزیزوں، ابھی مسلمانوں کا ووٹ نہیں چھینا گیا ہے، مسلمانوں کے ووٹ کی طاقت اب بھی باقی ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ووٹ کو بنانے کی کوشش کرے۔ اپنے گھر کے اندر جو بچے 18 سال کی عمر کے ہو چکے ہیں اور ان کے حکومت کے نظر میں وہ ووٹر ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا، اپنے بچیوں کا، اپنے گھر والوں کا، ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے گا۔ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے جلد سے جلد پہلے ووٹر آئی ڈی بنانا ہے، اور آنے والے الیکشنز کے اندر جب ووٹ ڈالیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو آسان کریں گے۔ مرنے والے مر چکے، اپنی جانیں دینے والے دے چکے، لیکن مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا۔ اگر حل ہے تو اب کے زمانے میں ایک ہی حل باقی ہے، وہ ہے ووٹ کے ذریعے سے ہرانا، اور ووٹ کے ذریعے سے ایسی حکومت کو قائم کرنا جو اسلام کو سپورٹ کرے، مسلمانوں کو سپورٹ کرے، سیکولرزم کی بنیاد پر اس ملک کو چلائے۔ تو اس لیے فکر کرے، ارادے کرے کہ ابھی وقت باقی ہے، ووٹر کے اندر اپنا نام لکھ سکتے ہیں، داخل کر سکتے ہیں۔ جلد سے جلد تمام مسلمان حضرات اپنے اپنے گھروں کی طرف سے، اپنے بچوں اور بیٹیوں کی طرف سے جتنے 18 سال کی عمر سے آگے بڑھ گئے، اپنا ووٹ بنانے کی فکر کریں۔ ارادہ یہ ہو اس ملک میں مسلمان جیے، اس ملک کے اندر مسلمان اپنے دین اور ایمان پر چلے، اور اچھے ایمان اور دینداری کے ساتھ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اس ملک کے اندر ایک سبق ایمان کا، دین کا، اخلاق کا سکھائے، اس حیثیت سے ووٹ ڈالنے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔